اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وبه نستعين وهو خير معين. والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذل إلى قيام يوم الدين. دعائے سرکار حضرت حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على. حضرت حجت کے نام پر ایک اور مل کے صلوات بھیج دیں. محمد وعلی محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رحمت اللہ علی محبیہم واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الاذل الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. صلوات علی محمد وعلی محمد. اللہم صل علی. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا اللہم صل علی محمد وعلی محمد. کرامت انسانی یا ہیومن ڈگنیٹی پر ہماری بات ہو رہی تھی، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 کی تلاوت کا بار بار شرف حاصل کیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی ہے.
کل ہم نے عرض کیا کہ یہاں اللہ نے کسی خاص مذہب یا دین کا ذکر نہیں کیا. انسان بحیثیت انسان اللہ کے نزدیک کریم ہے. اللہ نے اسے مقام عطا کیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اور اس کرامت میں ایک اس کا پہلو یہ ہے کہ ہم نے اسے خشکی اور سمندر پر سفر کرنا سکھایا ہے. وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اور ہم نے اسے طیب رزق عطا کیا ہے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اور ہم نے اسے بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے. اور کل ہم نے آپ سے عرض کیا کہ خود انسان کی اپنی جو خلقت ہے اس خلقت میں بھی اللہ نے ایک عزت رکھی اس کے لیے کہ باقی حیوانوں کی بنسبت اسے ورٹیکل خلق فرمایا. باقی جتنے حیوان ہیں وہ گویا زمینی مخلوق ہیں. اللہ نے ہمیں ورٹیکل خلق کیا، ہارزنٹل خلق نہیں کیا. اللہ نے گویا ہماری خلقت سے اس بات کو سمجھایا کہ دیکھو تم آسمانی مخلوق ہو، تمہاری توجہ وہاں ہونی چاہیے. اور ہم نے سورہ مومنون کی ان آیات کو بھی پڑھا تھا کہ جس میں اللہ نے خلقت انسانی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. ہم نے انسان کو جمی ہوئی مٹی سے خلق کیا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. اس کے بعد اس کے نطفے کو ایک محفوظ مقام پر رکھا. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً. اس کے بعد اس کے نطفے کو علقہ بنایا، یعنی جمع و خون. ثُمَّ خَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً. اس کے بعد جمع و خون کو گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کیا. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا. اس گوشت کے لوتھڑے کو ہڈیوں میں تبدیل کیا. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. ان ہڈیوں کے اوپر پھر ایک گوشت کی تہ کو چڑھا دیا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر. اس کے بعد ہم نے اسے ایک نئی خلقت عطا فرمائی، یعنی اسے روح عطا کی. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. تو کتنا بہترین ہے تمہارا خلق کرنے والا پروردگار. یہ کل کی گفتگو. ایک مل کے اور صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. محمد صلی اللہ علیہ. اس کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ بھی قرآن کریم میں ذکر ہیں. جب انسان بچہ متولد ہوتا ہے اسے رزق کی ضرورت ہوتی ہے. شکم مادر سے ہی اللہ رزق دیتا ہے. لیکن اللہ نے قرآن کریم میں یہ بھی کہا کہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے اوپر نہ ہو. رزق کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے. اور اگر کسی کے لیے کنفیوژن ہے کہ مولانا صاحب یہ کیسے ممکن ہے، دنیا میں کئی ہزار لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بھوکے سو جاتے ہیں، اگر اللہ نے رزق کی ضمانت لی ہوئی ہے تو ان تک رزق کیوں نہیں پہنچتا؟ دیکھیے اللہ نے جتنی انسانیت ہے بلکہ جتنی مخلوق ہیں ان سب کے رزق کی ضمانت خود لی ہے، تقسیم کا ذمہ انسانوں کو دیا ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. رزق دینا اس کی طرف سے کچھ اور ہے، اور پھر تقسیم ہونا، اس کی ڈسٹریبیوشن، یہ امتحان رکھا انسانوں کا. آج بھی اگر یہ جو ویسٹرن پاورز ہیں یہ ہزاروں ٹن گندم نہ بہا دیں بیلنس آف پیمنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ویٹ کی قیمت کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور یہ پہنچا دیا جائے ان غریبوں تک، تو آج جتنی تباہی ہو چکی ہے اس کے باوجود بھی اتنا وافر رزق موجود ہے کہ کوئی انسان اس روئے زمین پر بھوکا نہ سوئے اگر اللہ نے جو رزق دیا ہے اس کی پراپر تقسیم ہو جائے. یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ اپنی ویٹ کو بہا دیتے ہیں پانی میں، یہ کرتے ہیں اپنے چاول کو بہا دیتے ہیں پانی میں تاکہ جو پرائس ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، ان کے فارمرز کو صحیح پرائس مل سکے. تو یہ تو انسانیت اس حد تک گر چکی ہے کہ چاہے کئی ہزار یا کئی لاکھ بچے بھوکے سو جائیں لیکن ان کے فارمرز کو پوری پرائس ملنی چاہیے. اس لیے وہ ویٹ مارکیٹ ہی میں نہ آنے پائے، وہ رائس مارکیٹ ہی میں نہ آنے پائے. یہ آپ جانتے ہیں بین الاقوامی حالات، تو میں تو فقط اشارہ کر رہا ہوں. اور اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے، فرمایا کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. اللہ ہی وہ ہے کہ جس نے تم میں سے بعض کو بعض میں رزق میں فضیلت دی ہے. اللہ نے ایکول نہیں رکھا. اور یہ بھی تصور غلط ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب سب کو ایک ساتھ اگر ایکول کرتے ہیں تو سب کو ایک ساتھ اگر ایکول کر دیں گے پھر کچھ عرصے بعد ایک زمانہ آئے گا کہ پھر وہ ایکول ختم ہو جائے گا معاملہ، پھر وہ انبیلنس ہو جائے گا. یہ نظام ہے اللہ کا کہ کسی کے پاس زیادہ آئے گا کسی کے پاس کم آئے گا. ٹھیک ہے، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. اللہ وہ ہے جس نے ایک کو دوسرے پر رزق میں فضیلت دی ہے. تو سب سے پہلے تو اللہ نے یہ سمجھایا کہ جس کے پاس زیادہ آیا ہے وہ اپنے آپ کو بہت چیمپئن نہ سمجھے،
اللہ نے دیا ہے تو زیادہ آ رہا ہے. اگر عقل ہی کی وجہ سے زیادہ آتا تو بہت سے عقل مند ایسے ہیں جو بیچارے بھوکے سو رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت سے انگوٹھا چھاپ ایسے ہیں جو کروڑوں میں کھیل رہے ہیں. تو اس میں ضروری نہیں کہ کوئی عقل کا دار و مدار ہو, اس میں کچھ انسان کی اپنی محنت ہے, پھر نصیب کا معاملہ ہے. تو اللہ نے رکھا ہوا ہے کہ ایک کو دوسرے پر رزق میں فضیلت ہے, لیکن جس کو فضیلت مل گئی ہے وہ کیا کرے؟ وہ خود نمائی کرتا رہے, وہ اپنے پاس سیو کرتا رہے, وہ دوسروں کا حق مارتا رہے کہ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. تو جن کے پاس ہم نے فضیلت دی ہے, جن کے پاس زیادہ آیا ہے, وہ ان تک پلٹا کیوں نہیں دیتے کہ جن کے پاس کم پہنچا تھا؟ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ, تاکہ استعمال میں سب برابر ہو جائیں. بہت اہم ہے یہ, یعنی تقسیم رزق میں فضیلت ہے ایک کو دوسرے پر, استعمال رزق میں سب برابر ہے, سب کا حق ہے. اور یہاں اللہ نے کہا کہ پلٹا کیوں نہیں دیتے, یہ نہیں کہا کہ دے کیوں نہیں دیتے, کہ پلٹا کیوں نہیں دیتے. آپ یہاں آئے ہیں یا پلٹ کر آئے ہیں؟ آپ یہاں آئے ہیں, گھر پلٹ کے جائیں گے. انسان وہاں جاتا ہے پلٹ کر جہاں اس کا اصل مقام ہوتا ہے. اللہ نے کہا کہ تم پلٹا کیوں نہیں دیتے؟ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ, رات اسی رد شمس سے مولا علی نے جو سورج پلٹایا تھا, پلٹنا. کہ تم پلٹا کیوں نہیں دیتے جن کے پاس کم پہنچا ہے؟ یعنی اللہ اس لفظ سے سمجھانا چاہ رہا ہے کہ حق تو تمہارا تھا ہی نہیں, حق تو اصل میں اس کا تھا, آیا تمہارے پاس ہے, پلٹا دو اس کو اس کے اصل مقام تک. اور ہمارے تو اللہ نے کہا کہ رزق کی ذمہ داری ہم نے لی ہے. اب اگر فرض کیجئے کہ اچھا بچے کو رزق بھی ملتا ہے, آہستہ آہستہ وہ جوان ہوتا ہے, تعلیم کی بھی ضرورت ہے بچے کو, تو تعلیم کے لیے اللہ نے کیا انتظام کیا؟ فرمایا کہ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا, ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے ایسے نکالا تھا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے, جاہل تھے. ثُمَّ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, اس کے بعد تمہیں سننے والا کان دیے, دیکھنے والی آنکھیں دیں, سوچنے والا دل دیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اب تو شکر کرنے والے بن جاؤ. یہ سارے سینسز آف ایجوکیشن ہے, انسان اسی سے سیکھتا ہے, یا تو سن کے سیکھتا ہے, یا تو دیکھ کے سیکھتا ہے, یا تو سوچ کے سیکھتا ہے. اللہ نے کہا یہ ہم نے تمہیں دیے یہ سورسز تاکہ تم کچھ علم حاصل کر سکو. اچھا جب علم بھی انسان حاصل کر لیتا ہے, آگے اس کے بعد اللہ یہ کہتا ہے کہ جب جوان بڑا ہو جاتا ہے, دیکھیں میں نے سارے خلقت انسانی کے مرحلے آ گئے, پھر اس کے بعد رزق کی باری ہے, تو رزق بھی اللہ کہتا ہے ہم دیں گے. تعلیم تمہیں چاہیے ہوتی ہے, تم تعلیم حاصل کرتے ہو, اس کے لیے انتظام ہم نے تمہارے جسم میں کیا ہوا ہے. ایک منزل آتی پھر انسان کو ازدواج کی ضرورت تھی, شادی کی, تو اس کے لیے بھی اللہ نے قرآن میں کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہارے درمیان جوڑوں کو خلق کیا ہوا ہے. کیا بہترین ہے قرآن, خدا کی قسم. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, اللہ کی نشانیاں ہیں یہ. دیکھیں اللہ کی نشانی ہم سمجھتے ہیں چاند و سورج, زمین, ہوا, سمندر, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. نہیں, یہ پیئرس میں جو اللہ نے خلق کیا ہے یہ بھی اللہ کہتا ہے میری نشانیوں میں سے ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, ہم نے یہ جوڑے اس لیے بنائے تاکہ تم سکون حاصل کرو, ایک دوسرے کے پاس سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور ہم نے تمہارے درمیان مودت و رحمت کو قرار دیا ہے. اب اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ مولانا صاحب اللہ نے تو اس لیے جوڑا بنایا تھا کہ مجھے سکون ملے, صحیح ہے, اب اگلا جملہ تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, خود ہی آپ سمجھدار ہیں. تو مولانا صاحب یہ کیا معاملہ ہے؟ تو دیکھیں اس میں بھی بڑے معاملات ہوتے ہیں, کبھی اللہ کی جانب سے امتحان ہوتا ہے, کبھی یہ خاص طور پر میں ینگسٹر سے کہہ رہا ہوں, وہ ازدواج کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو, اس میں اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں سکون حاصل ہوگا. آج ایک کپل, اس کا تعلق فیس بک سے شروع ہوتا ہے, ٹویٹر پہ ختم ہو جاتا ہے. یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا میں کچھ بات کروں گا. یہ واقعاً ویسے ہم ساری دنیا سے کنیکٹڈ ہیں اور اندر سے بالکل کھوکھلے ہیں, اس وقت کی پوزیشن یہ ہے. اور اس سوشل میڈیا کی وجہ سے آپس کے جو فیملی مسائل ہیں اس میں بھی بڑا خطرناک حد تک اضافہ ہے. کیوں؟ انفیریٹی کمپلیکس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. بھائی ہم نے کسی کی فیس بک پوسٹ دیکھی, انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ مثلا کسی خاتون نے لکھا ہوا ہے ہیونگ اے گریٹ ٹائم آف مائی لائف, واٹ اے ہبی واٹ اے چبی. اور یہ مائک کیوں صحیح نہیں ہوتا بھائی؟ پیچھے سے جو آواز آ رہی ہے مجھے آ رہی ہے, تو آپ کو نہیں آ رہی ہے کیا؟
ایک مل کے صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام بارگاہ آپ کتنے اچھا بنا لیجیے، اس کی جان اس کا مائک ہوتا ہے. یہاں سے 2-3 لائٹیں کم ہو جائیں گی تو فرق نہیں پڑے گا، یہ ڈسٹرب ہوگا تو فرق پڑے گا. تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے. تو اس سے گزارش یہ کہ، اور ماشاءاللہ اتنا بہترین زبردست انتظام ہے اسلام آباد میں، آپ رہ رہے ہیں، کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے. تو انشاءاللہ العزیز اب دیکھیں جتنا میں زور سے بولنا شروع کرتا ہوں تو یہ ہونا شروع ہوتا ہے جب ہو رہا ہے، تو مجھے خود احتیاط سے بولنا پڑ رہا ہے. تو انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا کہ آپ مل کے صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد والے محمد. اچھا توجہ رکھیے گا، چلیں جب تک وہ ہوتا ہے میں کہتا جاتا ہوں. اب اگر کسی نے یہ فیس بک اسٹیٹس اپلوڈ کیا ہوا ہے کہ بھائی میں تو ماشاءاللہ زندگی کا بہترین وقت گزر رہا ہے، بہترین وہ، اور میں نے جملہ کا اس طرح جملے کہہ دیتے ہیں. پھر اس طرح کے ایموٹ آئیکنز بھی آج کل آ چکے ہیں، ایسی شکلیں جو ہم زندگی میں کبھی بنا ہی نہیں سکتے، وہ سب کی سب اویلیبل ہیں واٹس ایپ اور فیس بک پر. زندگی میں کبھی ایسی شکل نہیں بنا سکتے، وہ ہے موجود، اس کو ہم بھیج رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. پھر اس میں ہوتا یہ کہ جن محترمہ نے دوسری نے اسٹیٹس پڑھا، ان کو یہ ہوا ارے یار ان کی زندگی تو بڑی جنت نظیر گزر رہی ہے، میرے گھر میں پرابلمز ہی پرابلمز ہیں. اب آپ کو کیا پتا کہ جب انہوں نے اسٹیٹس اپلوڈ کیا تھا اس کے کچھ ہی دیر بعد ہو سکتا ہے ایسی لڑائی ہوئی ہو گھر میں کہ گھر کا کوئی برتن سلامت نہ بچا ہو. وہ تھوڑی وہ اپلوڈ کریں گی سامنے سے. لیکن ہم نے دیکھا ہم انفیریٹی کمپلیکس میں شکار ہو گئے. ارے اس طرح سے ہمارے پاس جوان بھی آتے ہیں، کہتے ہیں مولانا صاحب میں نے تو اتنی محنت کی، کب سے کر رہا ہوں، میں تو پہنچ ہی نہیں پایا، اب میرا دوست دیکھیں. وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ آپ نے اس کی فیس بک پہ فوٹوز دیکھ لی دبئی کی، وہ گھوم رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور لکھ رہے ہیں کہ جسٹ گاٹ اے پروموشن الحمدللہ گوئنگ ٹو دبئی. چلیں مذہبی حوالہ بھی ساتھ میں شامل کر لیں، along گوئنگ ٹو دبئی along with زیارت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام فیلنگ بلیسڈ. اور ہم سوچ رہے ہیں میں تو 20 سال سے محنت کر رہا ہوں، میں کوئی اور وہ دیکھیں. یہ خیالی دنیا سے جو ہم جس نے جو کچھ اپلوڈ کیا ہوا ہے وہ اس کی زندگی کا ایک پہلو ہے، ورنہ پرابلمز کس کی زندگی میں نہیں ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا باقیوں کی زندگی سوشل میڈیا کی وجہ سے ایسا ہونے لگا ہے، وہ تو بہت اچھی گزر رہی ہے، میری زندگی پتہ نہیں کتنی آفتیں. یہ نکلیے خیالی دنیا سے. میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگ تو ماشاءاللہ سے پہلے یہ نکل جائیے، ورنہ پرابلمز ہر ایک کی زندگی میں. ایک جوان پہنچا پیر صاحب کے پاس، کہا میں بہت مشکل میں ہوں. تو کہا بیٹا کوئی مان لو، منت مانو، ہم پوری کریں گے. کہا بابا جی مجھے ان میرڈ کر دیں آپ مجھے. تو جانتے اس نے کیا جواب دیا؟ کہ بیٹا منت مانگو جنت نہ مانگو. صحیح تو مشکل تو ہر ایک کے ہاتھ ہے لگی ہوئی، لیکن اس سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم یہ سمجھ لگے ہیں کہ باقی سب بڑے اچھی طرح زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے بڑی ہرے ہرے سبز باغ ہیں اور ہم مشکل میں. نہیں، ایسا نہیں. تو اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، مستورات تک بھی انشاءاللہ آواز جا رہی ہے. اب تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مجلس میں بھی آپ تو کم سے کم سامنے تو عزت اور احترام کی وجہ سے موبائل لے کے نہیں بیٹھے ہوتے. لیڈیز میں تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہو. مولانا کی مجلس بھی چل رہی ہے، ساتھ میں ٹیوٹر کی ریٹویٹس بھی چل رہی ہیں. تو میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ جب تک آپ خود سیلف کنٹرول پالیسی نہیں اپنائیں گے، صبح سے لے کر کچھ لوگ رات تک جن کا جینا اٹھنا بیٹھنا مرنا ہی واٹس ایپ اور فیس بک ہے. خطرناک ہے، زہر قاتل انسانی زندگی کے لیے، آپ کی حقیقی زندگی کے لیے اور آپ کی فیملی لائف کے لیے. جب تک سیلف کنٹرول اس میں کوئی سسٹم نہیں لگائیں گے کہ بھئی مجھے اتنا یوز کرنا ہے، اس کے فائدے بھی ہیں، یعنی اس کا فائدے بھی ہیں اس کے. یہ ہماری مجلس سوشل میڈیا سے ہی جا رہی ہے ہزاروں لوگوں تک، تو اس کے فائدے بھی ہیں. لیکن جب تک ہم خود سیلف سینسرڈ کچھ نہ کچھ کام نہیں کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی. اس میں اتنا اٹریکشن ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. صرف ایک طاقت ہے، اگر کوئی منظر ایسا آ رہا ہے جو حرام ہے، نہیں دیکھنا چاہیے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روکنے سے دیکھنے سے روک نہیں سکتی.
کیونکہ اتنا آسان کر دیا شیطان نے حرام. ایک زمانے میں بزرگ کہتے تھے اگر کسی کو کوئی غلط کام کرنا ہوتا تھا محلے سے دور جاتا تھا کہیں کوئی دیکھ نہ لے. اب انسان کو جتنا غلط کام کرنا ہوتا ہے اتنا ہی اپنے کمرے میں جاتا ہے, کیونکہ ہر ایک کے پاس غلط کام کے لیے اویلیبل ہے ہاتھ میں اس کے. تو شیطان نے ہاتھوں میں کر دیا ہے. تو کچھ بھی کر لیجئے, کوئی آپ کو روک نہیں سکتا سوائے ایک چیز کے, اور وہ ہے محبت علی اور عشق علی کا سیلف سینسر. بات پہنچی ہے کہ یہاں سے وہاں تک مل کے صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر صلی اللہ. یہ بات پہنچ رہی ہے. یہ جوانوں کے لیے بات کہنا بڑا ضروری تھی. جب تک کہ یہ نہ ہو دل میں, مولا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے کی عادی ہو جائیں تو دل آخرت کے انجام سے اندھا ہو جاتا ہے. یہ علی ایسی نصیحت کر سکتے تھے کہ جب نگاہیں بس جو نفس کو پسند ہے وہ دیکھنے کی عادی ہو جائیں, آخر میں دل ایسا مردہ ہو جاتا ہے اسے فکر ہی نہیں ہوتی آخرت میں کیا ہونے والا ہے. مولانا نے کہا آخرت کے انجام سے اندھا ہو جاتا ہے دل, جو قرآن میں بھی ہے. اب یہ ایسی باتیں تو سن لیں گے نا انشاءاللہ سے. اب تو میں دوسرے سال آپ کے پاس ہوں, ٹھیک ہے. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ آراف میں 179, بہت خوبصورت, وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. سبحان اللہ. یہ ہم کرامت انسانی پہ بات کر رہے ہیں نا, یہ سارا اسی موضوع میں. انسان اپنی کرامت حیثیت سے گر جاتا ہے جو اللہ نے اسے عطا کی ہے اگر اس طرح سے اس کی زندگی ہو جائے, نظروں پہ کنٹرول نہ ہو, زبان پہ کنٹرول نہ ہو. اللہ نے کہا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, کہ ہم بھر دیں گے جہنم کو کثیر جن و انس سے. لَهُمْ قُلُوبٌ, وہ کون سے جن و انس ہوں گے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, جن کے دل ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں. یعنی کیا؟ آنکھیں جس کی ہیں دیکھ تو رہا ہے, یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ آنکھیں دیکھتے نہیں ہیں, کانیں سنتے نہیں ہیں؟ یعنی جو ہم دکھانا چاہتے ہیں وہ نہیں دیکھتے, جو ہم سنوانا چاہتے ہیں وہ نہیں سنتے. یہ اپنے نفس کی جو خواہش ہے اس کے حساب سے دیکھتے ہیں. کان وہ سنتے جو یہ خود سننا چاہتے ہیں, جو ہم سنوانا چاہتے ہیں وہ نہیں سنتے. اولئک کالانعام, اگر ایسا ہوتا رہے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا اب یہ انسان نہیں رہتا. پھر اللہ کہہ رہا ہے, کوئی خطیب کہے تو آپ برا مان جائیں, تو قرآن پڑھ رہا ہوں. قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ تکلفات میں پڑھتا ہی نہیں ہے. ہم جیسا بھی کوئی, آپ اگر ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کوئی مشکل ہے ہمیں کہنا چاہیے, لیکن ہم پھر بھی گھما پھرا کے تکلفات میں کہیں گے آپ سے, برا نہ لگ جائے. قرآن میں کوئی تکلف ہے ہی نہیں, جو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ ہے, سیدھا. کہ اولئک کالانعام, اگر کوئی ایسا ہے کہ وہ تو جانور کی طرح ہو گیا. قرآن کہہ رہا ہے کہ نا 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 بل ہم اضل, جانور سے بھی بدتر ہے. کیوں کیوں جانور سے کیوں بدتر؟ اس لیے کہ جانور کو اللہ نے پوٹینشل ہی نہیں دیا تھا. کل کہہ چکا مولا علی نے کہا زعمت انک جرم صغیر, تو سمجھتا تو بہت چھوٹا سا جسم ہے. وفیک انت والعالم الاکبر, اللہ نے تو پوری کائنات تیرے اندر چھپائی ہوئی ہے. تو جانور کو اتنا پوٹینشل تھوڑی دیا تھا, ہمیں تو دیا تھا. ہمیں تو نگاہوں سے پوٹینشل دیا تھا, کیا کچھ دیکھ سکتے تھے. ہمیں تو کانوں سے پوٹینشل دیا تھا, کیا کچھ اللہ کی ہدایت سن سکتے تھے, نہیں سنی. تو کہا اب یہ جانور نہیں ہے, اس سے بھی بدتر ہو گیا. اولئک هم الغافلون, ایسا ہوتا کیوں ہے کہ اولئک هم الغافلون, یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, غفلت میں, ہوش میں نہیں ہے. جو مولا کائنات کہتے ہیں الناس نائم, انسان سویا ہوا ہے. اذا ماتوا انتبہوا, جب مرے گا تو جاگے گا. ہم تو سمجھتے ہیں مر گیا تو سو گیا, کہ نہیں ابھی سویا ہوا ہے, جب مرے گا تو جاگے گا. پھر اس کی آنکھیں کھلیں گی. اللہ اکبر. تو یہ کرامت انسانی میں یہ ہمارے جو آرگنز ہیں اس کا خیال کرنا بڑا ضروری ہے. نگاہوں سے کیا دیکھ رہے ہیں, زبان سے کیا بول رہے ہیں. زبان سے کچھ لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے زبان کا, زبان کنٹرول میں نہیں رہتی. یہ بھی فیملی لائف کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے. کبھی کبھی ایک موقع کے لیے چپ ہو جانا آپ کو 10 اور موقعوں پر لبرٹی دے دیتا ہے. ٹھیک ہے,
ایک موقع پہ چپ ہو جانا. وہ اب پتہ نہیں یہ سچے واقعات ہیں یا نہیں، لیکن ہیں واقعات اس طرح کے کہ بھائی ایک محترمہ پہنچی، وہی پھر پیر صاحب کے پاس چلی جاتی خواتین. ان سے کہا کہ بھائی ہمارے جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، آپ ہمارے لیے کچھ کیجیے. کہ ایک تعویذ میں نے بنایا ہے، شوہر سے تمہارا بالکل جھگڑا نہیں ہوگا. تعویذ بنایا ہے، تعویذ لیکن پہننے والا نہیں ہے، منہ میں رکھنے والا ہے. یہ تعویذ دوسرے قسم کا ہے، جب بھی جھگڑا ہو منہ میں رکھ لینا تعویذ، پھر دیکھو تمہارے معاملات سب ٹھیک ہو جائیں گے. انہوں نے کرنا شروع کر دیا، 2 ہفتے میں معاملات بہت اچھے ہو گئے. آئی وہ محترم، وہ میرے دوست کے لیے بھی وہ بھی پریشان ہے، ان کے لیے بھی تعویذ دیجیے. یہ جو آپ نے تعویذ دیا اس کو بڑا کام ہے. کہ یہ تعویذ واویذ کچھ نہیں ہے، یہ ہم نے دیا اس لیے کہ تم چپ رہ سکو بس اس موقع پر. اور یہ مردوں کے لیے بھی ہے ساتھ میں، خالی عورتوں کے لیے. تو کبھی چپ، زبان کسی کا مسئلہ ہوتی، زبان مسئلہ ہے. مولانا نے کہا کہ لا تغضب انت الغضبان، جب بھی کبھی غصے کے عالم میں ہو خبردار کبھی فیصلہ نہ کرنا. جو آج کی سائنس سائیکالوجی پتہ نہیں کتنی تحقیق کے بعد چیزیں ثابت کرتی ہے، مولا علی نے 1400 سال پہلے کہی بھی ہوتی ہے. وہ میل کے اچھا، مجھے ذاتی طور پر بڑی خوشی ہوئی کہ اس بات پر آپ نے مل کے نعرہ حیدری کا، واقعی، کیونکہ یہ مولا کائنات کے یہ بھی فضائل ہیں. یہ مولا کائنات کے وہ فضائل ہیں جس سے آپ ہر کس و ناکس، وہ ایک عام انسان، لے مین، جس کا شاید ڈائریکٹ کوئی مذہب سے تعلق بھی نہ ہو، اسے اٹریکٹ کر سکتے ہیں علی کے اس کلام کے ذریعے سے. دیکھیں وہ خیبر خندق وغیرہ بھی بڑا ضروری ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، وہ بھی بڑا ضروری ہے. شب ہجر، یہ سارے واقعات اپنے اپنے مقام پہ ضروری ہیں، اس کو بھی تکرار ہونا چاہیے بے شک. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں ان میں، مثلا آپ پیش کیجئے گا کہ در خیبر کو اکھاڑا مولا علی نے، آپ کے لیے بہت آسان ہے، آپ کا دل ایکسپٹ بھی کر رہا ہے، جذبہ ایمانی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ خاص فضائل کے سلسلے میں معاملات ایسے ہیں کہ اہل بیت نے صرف اپنے محبوں پر وہ کرم کیا ہوا ہے. جی، باقی کسی اور کو سمجھ میں نہیں آنے والے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. تو ہم اگر خیبر کی بات کرتے ہیں ہمیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے، کوئی اور کہتا ہے کہ کیا بات کر رہے ہیں، خیبر اکھاڑ دیا مولا نے. اور جناب قمر جلالوی صاحب، بڑا پیارا مجھے ان کا مصرع لگتا ہے کہ غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں آخر تک اگر بات پہنچے تو. وہ کہتے ہیں نا 2 انگلیوں سے مولا نے اکھاڑ دیا، اور تو غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے، جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اڑ جاتے. میل کے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بات پہنچ رہی ہے؟ تو یہ تو وہ فضائل ہیں کہ جو ماشاءاللہ ہمارا دل سرشار ہے اس سے. جب ہم یہ سنتے ہیں تو ہم ایک جوش کے عالم میں آ جاتے ہیں، اور آنا بھی چاہیے. یہ بھی ایک غلط فکر آج کل شروع ہو گئی ہے، یہ بھی غلط فکر شروع ہو گئی ہے. جناب یہ کیا بس فضائل فضائل فضائل، اس کو اب ہمیں کچھ اور سکھائیے. تبلیغ کیجئے، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کی بات بھی ہونی چاہیے، سوشل ایشوز پہ بات ہونی چاہیے، جوانوں کے ایشوز پہ بات ہونی چاہیے. میں آپ خود دیکھتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کرتا رہا ہوں، لیکن فضائل بھی ہونے چاہیے اسی طرح سے. اس کے بغیر تو مجلس ہو ہی نہیں سکتی. اور تبلیغ پر اگر لفظ تبلیغ پر بڑا اصرار ہے تو تبلیغ کا لفظ تو اللہ نے قرآن میں استعمال علی کیا ہی علی کی ولایت کے لیے. دیکھ لیجئے جی، بھائی تبلیغ نہیں کرتے، تبلیغ کا لفظ تو اللہ نے استعمال ہی علی کی ولایت کے لیے کیا ہے. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بلکہ 2 بار استعمال کیا ہے. اے رسول تبلیغ کر دیجئے. بلغ اسی باب تفعیل سے، اس کا مصدر تبلیغ ہے، فعل امر بلغ ہے. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ تبلیغ کر دیجئے اس کی جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے. فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے فإن لم تفعل فما بلغت، پھر تبلیغ کا لفظ ہے. اگر آپ نے یہ نہ کیا تو رسالت کی کوئی تبلیغ ہی نہیں کی. سبحان اللہ، یہ علی کی ولایت کے لیے استعمال ہوا ہے. تو اس کا بیان بڑا ضروری ہے، باقی سارے موضوعات کے ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے. بلکہ اگر میں جسارت نہ ہو تو کہہ دوں
سارے موضوعات ہونے چاہیے. اسلام ہمہ جہت ہے, سارے ڈائمنشنز کو کور کرتا ہے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ کہیں پر کوئی ایک ہی بات کہنی ہے تو پھر یہی ہونا چاہیے. جی یہ میں بڑے اطمینان سے کہہ رہا ہوں, یہ بہت اطمینان سے میں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ اگر علی کی ولایت ہے تو اس کے ساتھ سب کچھ ہے. آگے اللہ نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اب ایک جملہ عرض کرتا ہوں انشاءاللہ آپ تک پہنچے گا. اے رسول اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو کوئی کام رسالت انجام نہ دیا, ہے نا. بچے کو ممبر حسین کے صدقے میں اس کا ترجمہ یاد ہے. اچھا اللہ حضور سے کیوں کہہ رہا ہے اس طرح سے, اتنی سخت لینگویج؟ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. کوئی صاحب آپ کے ساتھ رہے ہوں 25-30 سال تک, انہوں نے آپ کا ہر کام کیا ہو, ہر کام کیا ہو, آخر میں آپ ایک کام کہتے ہیں کہ یہ نہ کیا تو دیکھو کچھ نہ کیا, تو کہنے کا حق تو رکھتا ہے کہ حضور اب تک میں نے کون سی آپ کی بات نہیں مانی تھی جہاں مجھ سے اس ٹون میں بات کر رہے ہیں, ہے نا بھائی. اچھا اللہ نے کہا توحید پہنچاؤ تو پہنچا دی, رسالت پہنچاؤ تو پہنچا دی, امامت پہنچاؤ وہ پہلے پہنچا چکے تھے, پھر ابھی علی کی ولایت کے بعد میں اعلان کیا, قیامت پہنچاؤ پہنچا دی, جنت پہنچا دی, جہنم پہنچا دی, نماز روزہ حج زکات خمس جہاد وغیرہ 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 سب پہنچا دیا. آخر میں اللہ کہہ رہا ہے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. تو سوال تو ہے ذہن میں کہ اللہ اس ٹون کی ضرورت کیا ہے. فارسی میں ایک بڑا خوبصورت محاورہ ہے, در کو کہو تاکہ دیوار سمجھ جائے. کہتے آپ کسی کو ہیں, سناتے کسی کو ہیں. ہاں رسول تو پہنچا ہی دیں گے علی کی ولایت. یہ جو آس پاس کھڑے ہوئے نا یہ سمجھ جائیں کہ جب میں اپنے حبیب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا, تو تم بھی سمجھ جاؤ کہ یہ نہ مانا میل کے کہیں گے, تاکہ سمجھ جاؤ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس سے بات اور آگے بڑھاتے ہیں. حضور کو کہا یہ نہ پہنچایا کچھ نہ پہنچایا, تاکہ جو افراد احباب آس پاس کھڑے ہیں سمجھ جائیں یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا, اور ہم جیسے بھی سمجھ جائیں کہ یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا, اور آپ جیسے بھی سمجھ جائیں کہ یہ نہ سنا اس کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ تو نیوکلس ہے, بنیاد ہے. ہاں لیکن اب جو بات عرض کر رہا تھا کہ ان فضائل میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے محمد علیہ السلام نے اس انداز سے رکھا ہے کہ وہ مومن کا دل جو ہوتا ہے نا وہ اسے ایکسیپٹ کر لیتا ہے. باقی ہرکس و ناقص کو نہیں ہوتا اسے ایکسیپٹ, ٹھیک ہے. لیکن اب جو بات کر رہا تھا لا تخزی وانت الغضبان, مولا علی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو خبردار غصے کے عالم میں ہو تو کبھی بھی فیصلہ نہ کرنا. یہ وہ بات ہے کہ ہر عام آدمی اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتا ہے اس بات سے کہ اچھا علی نے 1400 سال پہلے کہا ہوا تھا یہ, ٹھیک ہے. تو کبھی ان چیزوں پہ بھی کام ہونا چاہیے کہ ہم ماسس کو اٹریکٹ کر سکیں صرف علی کے کلام کے ذریعے. یہ امام نے فرمایا ہے کہ ہمارا کلام پیش کرو غیروں کے سامنے, جب وہ ہمارے کلام کے حسن کو سمجھ جائیں گے وہ ہمیں قبول کر لیں گے. ان کے کلام کا حسن ایسا ہے. علی نے 1400 سال پہلے علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ہوا ہے علم کے شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا نہ رکھنے والا بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے. عجیب ہے خدا کی قسم. اب آپ دیکھیے علامہ کے لفظ کی تو جتنی فضول خرچی پاکستان میں ہوئی اتنی دنیا میں کہیں نہیں ہوئی. علامہ کا لفظ تو ہم جیسے ہرکس و ناقص کے ساتھ بھی لوگ علامہ کہہ دیتے ہیں, ورنہ تاریخ میں دیکھیے تو علامہ تو مجلسی تھے جس نے صرف ایک کتاب 110 جلد کے لکھی بحال الانوار جس میں لا تعداد احادیث کو لکھا. ان کو کہا جاتا تھا علامہ. علامہ تو ہلی تھے جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے اور علوم آل محمد پہ ایسی دسترس تھی, انہیں کہا جاتا تھا علامہ. اب ہم جیسوں کے ساتھ علامہ لکھا جاتا ہے, کیا کیا جائے. لیکن ہے تو مولانا نے کہا کہ علم کے شرف کے لیے اچھا علامہ ہلی.
اب میرا موضوع حالات علماء نہیں ہے، ورنہ پھر اس پہ ہر ایک پہ بات بھی ہو سکتی ہے بڑی ڈیٹیل، اور بڑی دلچسپ باتیں ہیں اس میں، جوان اٹریکٹ بھی ہوتے ہیں کہ اچھا جو کچھ ان بزرگوں نے محنت کی. اب علامہ ہلی تھے، بالغ تھے نہیں، لیکن قرآن پورا پتہ تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجتہد بھی ہو چکے تھے، ابھی تک تو بالغ بھی نہیں ہوئے تھے تو مجتہد ہو چکے تھے. اس زمانے میں جو مجتہد کا کرائٹیریا تھا جو بھی تھا، بہرحال اس تک پہنچ چکے تھے. تو تھا تو بچپنا. اب بچپن میں چاہے کتنا ہی علم حاصل ہو جائے لیکن بچپنا تو رہتا ہے، پھر بھی وہ تو رہنا بھی چاہیے. بچپن میں تو بچپنا رہنا چاہیے. تو وہ کچھ کر لیتے تھے ایسا کام کہ ان کے والد صاحب ان کو پکڑنے پیچھے دوڑتے تھے. اب وہ آگے بھاگ رہے ہیں، والد صاحب پیچھے بھاگ رہے ہیں پکڑنے کے لیے. تو جیسے ہی والد صاحب قریب پہنچتے تھے تو وہ قرآن کی وہ آیت پڑھ دیتے تھے جس میں سجدہ واجب ہو جاتا ہے. یہ بات پہنچی؟ اچھا خود نابالغ تھے، خود پہ سجدہ واجب ہوا نہیں، باپ نے سن لیا تو باپ پہ واجب ہو گیا. اب آپ دیکھیں، اچھا انہیں سجدہ کرنا پڑتا تھا تو یہ اور آگے بھاگ جاتے تھے. سجدہ واجب ہے، فوری بھی ہے، جیسے ہی سنو فوراً سجدہ کرو، دیر بھی نہیں کر سکتے. اب علمی گھرانوں کے جو مزاح ہوتے ہیں وہ بھی دیکھیں کتنے علمی ہوتے ہیں. تو وہ بزرگان انہیں کہا جاتا تھا علامہ. تو ٹھیک ہے، مولا کائنات نے کہا علم کے شرف کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کا نہ رکھنے والا بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے، اور اگر اسے کسی کی طرف منسوب کر دیا جائے تو وہ بہت خوش ہو جاتا ہے. پہنچ رہا ہے علی کا کلام. ایک مل کے یہاں سے وہاں تک حیدر کرار پہ صلوات بھیج دے محمد والے محمد کا. کسی کو میں بہت شکریہ. اللہ جی. کسی کے ساتھ آپ جتنے لقب لگائیے، بلکہ خود کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ آپ نے یہ نام یہ لقب نہیں لگایا، آپ نے ایسے ہی اشتہار چھاپ دیا ہے بغیر اس لقب کے. تو مولا نے کہا کہ علم ایک ایسی چیز ہے، اگر اسے کسی طرح منسوب کرو، یعنی کسی کو کہو کہ یہ بہت بڑے عالم فاضل ہے، تو خوش بھی ہو جاتے ہیں بہت. اب یہ وہ بات ہے کہ جس سے ہر کس و ناکس ریلیٹ کرتا ہے اپنے آپ کو، کہ 1400 سال پہلے جو علی نے کہا تھا ایگزیکٹلی اس وقت وہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے میں عرض کر رہا تھا، پتہ نہیں میں نے عرض کیا تھا کہیں اور، ضرور کم سے کم نہج البلاغہ اگر پوری پڑھنا مشکل ہو رہی ہے، وہ بھی ایک تف کی بات ہے کہ علی کے چاہنے والے کے لیے یہ ہو جائے، لیکن کم سے کم جو نہج البلاغہ کا آخری حصہ ہے، کلمات قصار، شارٹ کوٹیشنز، اس کو تو ضرور پڑھ لیجئے. روزانہ دن میں 10 منٹ نکالیے، بس 10 منٹ. شارٹ سینٹنسز، کیونکہ خطبے تفصیلی ہیں، خطوط بھی تفصیلی ہیں. اب خط کے لیے آپ کو تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی پتا ہونا چاہیے کہ مولانا نے خط لکھا کیوں تھا، اس لیے وہ کنفیوژن ہوتی ہے تو انسان انٹرسٹ شاید کھو دیتا ہے. لیکن شارٹ کوٹیشنز، چھوٹے چھوٹے کلمات، اس سے چاہے آپ نے 10 منٹ کے لیے نہج البلاغہ کو پڑھا، 2 کوٹیشنز پڑھے، فقط 2، لیکن اس میں کمپلیٹ میسج ہوگا، اس لیے آپ خستہ نہیں ہوں گے. پھر کیا ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر کیا ہوگا اگر یقین جانے آپ نے یہ 1 1.5 2 مہینے کر لیا کام، میں آپ کو ممبر سے کہہ رہا ہوں، آپ کی بول چال میں ایسے ایسے جملے آنے لگیں گے، وہ فصیح و بلیغ باتیں آپ کی زبان سے جاری ہونے لگیں گی، اس لیے کہ علی کا کلام آپ کے گوشت و خون میں مل چکا ہوگا. جی یا علی. اس لیے نہج البلاغہ ہر ایک کے گھر میں ہونی چاہیے، اور اگر نہیں بھی ہے تو انٹرنیٹ پر تو بہت آسانی سے ہر لینگویج میں اویلیبل ہے، کم سے کم انگلش میں بھی، اردو میں بھی. تو جب ہم اس کو پڑھیں گے ہمیں لگے گا کہ اچھا، اس کے بعد جو ہماری زبان سے غیر ارادی طور پر بھی جو ہم کلام کر رہے ہوں گے، خود بخود وہ معتبر کلام ہوگا، اس میں وزن ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ علی کے کلام کا اثر ہے. ہم کیا ابن ابی العدید معتزلی یہ کہے کہ میں نے جتنا علی کے کلام کو پڑھا، شرح نہج البلاغہ جنہوں نے لکھی، جتنا علی کے کلام کو پڑھا مجھے لگتا ہے کہ علی کا کلام تحت کلام الخالق فوق کلام المخلوق. سنی ہوئی بات ہے یہ کہ علی کا کلام خالق کے کلام سے نیچے ہے، ہر مخلوق کے کلام سے بالا تر ہے. ایسا کلام ہمارے پاس ہے. وہ اہل سنت رائٹر کہہ رہے ہیں، ابن ابی العدید معتزلی، علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں،
ہیں؟ ساتھ دیں گے میرا آپ انشاءاللہ سے؟ علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں کہ خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں. یہ خدائی نور ہے، خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں کہ اگرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام. بات کہنا چاہ رہا ہوں، اگرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام، مگر یہ بات کہاں آدمی کے لہجے میں ہے. باتیں پہنچ رہی ہیں؟ اللہم صلی علی محمد. بس منزل مصائب سے پہلے آخر کچھ شاید 5 یا 10 منٹ رہ گئے تو میں کور اپ کر لوں جو اب تک آپ تھوڑا تھوڑا سا سلو چل رہے تھے میرے ساتھ. سلو تو نہیں چل رہے تھے، بڑی اچھی طرح سن رہے ہیں، مجھے محسوس ہو رہا ہے آپ کی نگاہوں سے، ہے نا. لیکن میری اپنی ذاتی خواہش بھی ہوتی ہے جب تک مجلس میں وہ ولائے علی بن ابی طالب پر جوش نہ آئے تو مجھے خود کو تسلی نہیں ملتی. آپ تو چھوڑ دیں، تو مجھے کچھ نہ کچھ چاہیے ایسا کہ وہ مجلس میں یہ معاملہ چلے. اور یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ ضروری ہے، اس لیے کہ اس پہ کنفیوژن ہوتا جا رہا ہے. لوگ کچھ کہتے ہیں کہ جناب نہیں یہ بہت ہو گیا. نہیں، یہ نہیں، علی کا ذکر کبھی بھی بہت نہیں ہو سکتا، ہونا چاہیے بار بار. تو یہ جو مولا کائنات کا کلام ہے، اس میں جو نورانیت معنویت ہے، ابن عباس ٹھیک ہے بڑے جید صحابی ہیں، اور ابن عباس مفسر قرآن ہے، صدر اسلام، بہت بڑا مقام ان کا ہے. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ میں علی کے پاس پہنچا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر سننے کے لیے. میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان فرمائیے. تو میں مغرب عشاء کی نماز کے بعد پہنچا، علی نے تفسیر بیان کرنا شروع کی. میں اتنا غرق ہو گیا تفسیر میں، مجھے وقت کا پتہ ہی نہ چلا، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہونے لگا. بسم اللہ میں کتنے حرف ہیں؟ 19. بسم میں 3 ہیں، اللہ میں 4 ہیں، الرحمن میں 6 ہیں، الرحیم میں 6 ہیں. فجر کا وقت ہونے لگا. میں نے کہا اے علی ابھی تفسیر تو ابھی تک بسم اللہ کی چل رہی ہے، اب تو رکے ہی نہیں، تو کتنی تفسیر باقی ہے ابھی؟ علی نے کہا ابھی تفسیر بسم اللہ کے حرف با سے آگے نہیں بڑھ پائی ہے. یہ علی بسم اللہ کے با سے ابھی آگے نہیں بڑھی ہے. وہ 19 حرف ہیں، اس میں سے 18 بھی باقی ہیں، ابھی تو 1 چل رہا ہے. تو یا علی، یہ پھر مولا نے کہا یا علی اب کتنی تفسیر ہوگی بسم اللہ کی؟ کہ لو شئت ان اوقر 70 بعیرا فی تفسیر ام القرآن لفعلت. اگر چاہوں تو 70 اونٹ، ان پر جتنی کتابیں آ سکتی ہیں، ان کتابوں پر جتنے صفحے ہیں، سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر سے بھرتا چلا جاؤں گا. یہ ہے علم علی، یہ خزانہ ہمارے پاس ہے. یہ میں موٹیویشن دلا رہا ہوں. ایسے انسان کا کلام ہمارے پاس ہے اور ہم پڑھتے نہیں ہیں. ہم اتنا دور ہیں، زندگی میں اب تک کھولا نہیں کلام. ٹھیک ہے، یہی ابن عباس تھے. بس ایک روایت سن لیجیے گا، آپ انشاءاللہ روحانی کیف محسوس کریں گے. یہ ابن عباس تھے، ان کے لیے حاکم شام تو جانتے ہیں کون ہے؟ ٹھیک ہے، حاکم شام کو کسی نے شکایت کی کہ یہ ابن عباس جتنے بھی تفسیر قرآن کرتے ہیں نا، اس میں کہیں نہ کہیں بیچ میں علی کے فضائل جوڑ دیتے ہیں. کرتے قرآن کی تفسیر ہے، بیچ میں علی کے فضائل بولتے ہیں. حاکم شام نے کہا اچھا، پہنچ گیا، دیکھا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے تفسیر کر رہے ہیں قرآن کی، لیکن بیچ میں علی کے فضائل کہہ رہے ہیں کہیں نہ کہیں. تو حاکم شام نے آ کے اپنے عباس سے کہا کہ دیکھو یہ کام نہ کرو، قرآن کی تفسیر کرو لیکن علی کے فضائل نہ پڑھا کرو. اتنا پیارا جواب دیا ہے ابن عباس نے. اس روایت کو تقریباً آدھا لکھا علامہ مجلسی نے بحر الانوار میں، اور ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے منہاج البراء قرین گل پائے گا نہیں، میں ملا کے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. حاکم شام نے کہا قرآن پڑھو، علی کے فضائل نہ پڑھا کرو. تو ابن عباس نے گھور کے دیکھا اور کہا کہ اے معاویہ، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیں؟ اس نے کہا علی کے فضائل نہ پڑھا کرو. تو اس میں نے کہا کیا تم چاہتے ہو ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیں؟ کہ نہیں، میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں قرآن پڑھنا چھوڑ دو، میں تو کہہ رہا ہوں قرآن پڑھو لیکن علی کے فضائل نہ پڑھو، قرآن میں علی کے فضائل نہ پڑھو. تو اس نے کہا کہ اچھا، اگر میں یہاں سے پڑھوں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو اس آیت کی تفسیر کروں؟ کہا، اس نے کہا نہ، اس میں تو وہ ذکر ہے کہ علی اپنے خاندان کے ساتھ چادر کے نیچے تھے،
اس میں تو علی کا ذکر آ جائے گا. کہا نا 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 یہ آیت نہ پڑھا کرو, یہ کوئی دوسری آیت کی تفسیر کرو, یہی ضرورت ہے کہ اسی آیت کی کرو. تو ابن عباس نے کہا کہ پھر میں کیا یہ کہوں کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. کیا میں اس آیت کی تفسیر کروں؟ کہا نا 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 اس آیت کی تفسیر نہ کرو, اس میں تو علی اپنے خاندان کے ساتھ مباہلہ پہ تشریف لے گئے تھے. نہیں تو کیا ضروری ہے کہ اسی آیت کی تفسیر کرو, کوئی اور آیت پڑھا کرو؟ کہ اچھا تو پھر کیا یہ پڑھوں کہ اللہ نے سورہ زمر میں کہا ہے کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب. اے رسول, یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول ہیں نہیں, ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے 2 ہی کافی ہیں. ہے میرے ساتھ یا نہیں؟ آخر تک آواز آ رہی ہے؟ قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب. آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے, ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم موجود ہے. مل کے کہیں یو علی, ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم موجود ہے. یہ مولا کائنات سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے, تو مولا نے یہی کہا تھا, یہ آیت پڑھی تھی. یعنی آسان نہیں. دیکھیے اگر کوئی مجھ سے بھی پوچھ لے کہ آپ کی سب سے بڑی کوالٹی کیا ہے, تو مجھ جیسا فقیر بھی 2 منٹ سوچے گا میں کیا کہوں. تو مولا سے کسی نے پوچھا جن کے لیے اللہ نے قرآن میں سینکڑوں آیتیں نازل کی ہیں اور سرکار ختمی مرتبت نے ہزاروں احادیث بیان فرمائی ہیں, ان کے لیے اگر پوچھا جائے کہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے, مولا نے یہ آیت پڑھی تھی. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ رسالت مصطفیٰ کی گواہی کے لیے ایک وہ ہے اور ایک میں ہوں. ہاں اللہ اکبر, یا علی مدد. ٹھیک ہے, ایک وہ ایک میں ہوں. یعنی مولا کہنا چاہتے تھے اللہ نے مجھے رسالت مصطفیٰ کی گواہی میں اس نے مجھے اپنا شریک کیا ہے جو خود لا شریک ہے. ٹھیک ہے, تو حاکم شام نے کہا ضروری کہ یہی آیت پڑھو, کوئی اور آیت کی تفسیر کیا کرو. کہا پھر یہ آیت پڑھو کہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. حضور نماز پڑھا رہے تھے, علی غزوہ ذات السلاسل میں تھے, علی نے حملہ کیا. عجیب ہے علی کی شان. وہ سواری جس پر امیر المومنین سوار تھے, اس کے جانور, اس کے قدم جس پتھر سے ٹکرا رہے تھے اور چنگاریاں نکل رہی تھی, اللہ ان کی بھی قسم کھا کر قرآن میں محفوظ کر لیتا ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فاثرن, ان جانوروں کی قسم جو سٹ پر دوڑ رہے ہوتے ہیں, جن کے قدموں سے چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں, اور وہ صبح کو دم حملہ کرتے ہیں. فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا, وہ وسط لشکر میں پہنچ جاتے ہیں. حضور مدینہ میں تھے, فجر کی نماز میں یہ سورہ پڑھا. تو بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, یہ ہم نے سورہ کبھی پہلے نہیں سنا, یہ تازہ نازل. حضور نے کہا کہ ہاں, علی نے میدان جنگ میں حملہ کیا ہے, اللہ نے مجھ پر یہاں سورہ کو نازل کر دیا ہے. حاکم شام نے کہا کہ ضروری ہے کہ یہی تم سورت پڑھو, کوئی اور آیت کی تفسیر کیا کرو. کہا اچھا پھر کیا اس آیت کی تفسیر کروں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. انسانوں میں سے ایک ایسا ہے جو شب ہجرت سو جاتا ہے, اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے, مرضی رب کو خرید لیتا ہے. ابھی نتیجہ دوں گا. یو علی. ہاں, مولانا اظہر حسین زیدی صاحب کا بڑا خوبصورت جملہ ہے, میرے زبان پر آ گیا, میں کہے بغیر تو آگے نہیں بڑھ سکتا. شب ہجرت کے لیے دیکھیں, وہ کہتے ہیں, بہت پیاری لطافت ہے اس میں, کہتے ہیں جاگتے ہوئے کی نقل کرنا تو بہت آسان ہے. بات پہنچی ہے. سوتے ہوئے کی نقل کرنا, یہ سنا ہے آج تک کسی سے کہ کوئی کسی سے کہے بھائی آپ ان کی طرح سو جائیے, آپ ان کی طرح سو جائیے. یہ علی ہی کا کمال تھا. جب علی نے کہا کہ یا رسول اللہ, ایک سوال کیا, یہ مولانا اظہر حسین زیدی صاحب بھی فرماتے ہیں, ایک سوال کیا, میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا علی جان بچ جائے گی اگر تم ہم بن کر سو جاؤ. اگر تم ہم بن کر سو جاؤ. یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے, بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے, وہ بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے.
بستر نہ ہو احمد کا ایک تاریخی حوالہ اس میں آ رہا ہے، وضاحت تو کر نہیں سکتا ممبر سے، جس نے سمجھ لیا وہ سمجھ لیا. بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے، اور جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے. ملک یولی جی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. 5 منٹ کے فضائل میں منزل مصائب پر آ رہا ہوں. یہ نام محبت کو، ابھی بیت باقی ہے، یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، اور جان کا خطرہ تو یہ بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے. بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے، اور جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے. ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے، ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے. بھئی سوئے تو محمد ہے، جاگے تو علی ہے. یہ علی ہے. اللہ اکبر. افتخار ہے ہمیں کہ علی ہمارا امام ہے، افتخار ہے ہمیں. تو ابن عباس نے کہا اس آیت کی تفسیر کروں؟ کہا تمہیں ضروری ہے کہ تم اسی آیت کی تفسیر کرو؟ بھائی کوئی اور آیت پڑھا کرو قرآن سے. تو اب ابن عباس نے یہ کہا، اب ہے سننے والی بات لطف کی. ابن عباس نے کہا اچھا تم بتاؤ میں کون سی آیت پڑھوں؟ اب تم بتاؤ کون سی آیت پڑھوں، کس کی تفسیر کروں بتاؤ. تو حاکم شام نے سوچا بڑا کہ بھائی کوئی ایسی آیت کہ جہاں دور دور تک کوئی نام و نشان ہی نہ ہو علی کا، ٹھیک ہے نا، کوئی نکل ہی نہ سکے کہیں ادھر ادھر سے بھی. تو اس کے دماغ میں آیت آ گئی ایک، اس نے کہا اس آیت کی تفسیر کرو، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین میں زلزلہ آئے گا. ابن عباس نے اس کی جانب دیکھا کہ تیری بد نصیبی یہ ہے کہ اس میں بھی علی موجود ہے. اچھا اس میں علی کہاں ہے؟ جب زمین کو زلزلہ آئے گا میں علی کہاں ہے؟ یہ نہ علی کے آیت نازل ہوئی ہے، نہ یہ کہ کوئی زلزلے کا علی سے تعلق ہے، ارتھ کوئی علی سے یعنی اس میں کہاں سے علی ہے؟ ابن عباس نے کہا تیری بد نصیبی اس میں بھی علی ہے. کہا کیسے علی ہے؟ کہ تجھے خبر نہیں ہے بعد از وفات رسول ایک دن ایسا آیا تھا کہ مدینہ کے صحرا میں زلزلہ آ رہا تھا اور لوگ اپنے گھروں میں فرار کر رہے تھے، اور مولا علی شیر خدا اپنے گھر میں پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ باہر نکلے، اور جس جگہ پر زلزلہ آ رہا تھا علی مدینہ کے صحرا میں زمین پہ پہنچے، اور علی نے اپنا قدم مبارک صحرا پر مارا اور مدینہ کی سرزمین سے کہا اذا زلزلت الارض زلزالہا، تو تراب ہے میں ابو تراب ہوں، میں حکم دے رہا ہوں چپ ہو جا. جی سبحان اللہ. میں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حاکم شام نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے بس ابن عباس فیصلہ ہو گیا کہ جب تک قرآن ہے تب تک علی ہے. کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ معجزہ ہے خدا کی قسم ذات علی بن ابی طالب علیہ السلام، وہ امام ہمیں عطا فرمایا ہے. آج کی مجلس کے فضائل بھی اپنے اعتبار سے میسج ہوتے ہیں. پریکٹیکلی کیا میسج ہے؟ 2-3 چیزیں جو ہم نے پہلے بیان کی گفتگو کی ابتدا میں. مولا کائنات کے نورانی کلام کو پڑھنے کی عادت بنائیے. یہ میں کہتا ہوں 4 روزہ مجالس میں اگر کوئی کچھ بھی نہ لے کے جائے، یہ ایک کوئی انسان نہج البلاغہ پڑھنے کا عادی ہو جائے، مولا کائنات کے کلام کے آخری حصے کو کم سے کم پڑھ لے، وہ میرا یہاں آنا اور یہاں 4 روز کی مجلس پڑھنا وصول ہو گیا، یہ میں مطمئن ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ضرور کیجئے. دوسرا یہ کہ کرامت انسانی پہ جب ہم نے بات کی، انسان اپنی کرامت کھو دیتا ہے اگر آنکھ، کان، زبان وہ اللہ کے مطابق استعمال نہ کرے. اللہ نے کہا اولئک کالانعام، پھر وہ جانور ہو جاتا ہے. آنکھوں کو حرام سے محفوظ رکھیے، زبان کو کنٹرول رکھیے. یہ اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں
تاکہ اللہ کی بندگی کر سکیں، اللہ کے بندوں کی خدمت کر سکیں. یہ چیزیں اس لیے عطا کی انشاءاللہ سے. تو اس لیے آپ اپنے ڈگنیٹی کو باقی رکھیں. ہر چیز، حیوان ہر چیز دیکھتا ہے، اس کے یہاں پر قید نہیں ہے حلال حرام کی. جو سامنے آئے گا دیکھ لے گا. نہ نہ نہ، آپ کو اللہ نے انسان خلق کیا ہے، اور فقط آپ انسان نہیں ہیں. کیا اہل بیت علیہ السلام نے ہدایت کی، یعنی ترقی دی ہے کہ جو ان جانور تھے، جاہلیت کا زمانہ، جانور جیسی زندگی گزار رہے تھے، اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا، ان جانوروں کو انسان بنایا، جو اور قابل ہوا انسان کو مسلمان بنایا، جو اپنی کمال تک جا سکتا تھا اس مسلمان کو سلمان بنایا. جس میں جیسا پوٹینشل ہے وہ ویسا بنتا چلا گیا. یہاں سے عطا میں کمی نہیں ہے، لینے والے کا ظرف کتنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہر وہ چیز نہ دیکھیں کہ جو شیطان دکھانا چاہتا ہے، بس ہر وہ چیز نہ کہیں کہ جو شیطان آپ کی زبان سے کہلوانا چاہتا ہے. یہ بات ہو گئی. اور بالخصوص سوشل میڈیا پہ بات ہوئی. سوشل میڈیا بہت امپورٹنٹ ہے. خود سیلف سینسرڈ، سیلف کنٹرول کر کے استعمال کیجیے. پورا دن اس پہ ضائع نہ کیجیے خدا کے لیے، ورنہ آپ ورچوئل ورلڈ میں چلے جائیں گے. ریالٹی کا کوئی تعلق نہیں. فیس بک پہ آپ کے پتہ نہیں ہزاروں فرینڈز ہوں گے، جب مشکل وقت ہوگا تو کوئی نہیں آنے والا. مشکل وقت میں یہی ماں باپ کام آنے والے ہیں جن کو ہم سلام بھی نہیں کرتے، جن کے ساتھ بات بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو جو اصل رشتے ہیں ان کا خیال رکھیں، بہن بھائی، ماں باپ، اولاد. انشاءاللہ آج سیکنڈ لاسٹ گفتگو تھی، اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، منزل مصائب پہ میں جا رہا ہوں. تو آج تقریباً ہمارا موضوع مولا کائنات کے حوالے سے رہا، اور ان کی شخصیت کے حوالے سے ہم نے انسانی کرامت کو سمجھنے کی کوشش کی. کل انشاءاللہ چونکہ ہمارے سلسلے کی آخری گفتگو ہے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام پہ بات کریں گے. حسین کے کل کی گفتگو کا موضوع ابھی سے کہہ دیتا ہوں. ہمارے موضوع ہی کا ایک سب ٹاپک کیا ہوگا؟ کرامت انسانی میں. انسان کی کرامت کا مطلب ہے کہ اسے عزت چاہیے ہوتی ہے. ہر انسان کی فطری خواہش ہے اسے عزت چاہیے، اسے رسپیکٹ چاہیے. حقیقی عزت کہاں سے مل سکتی ہے یہ کل انشاءاللہ عرض کروں گا. زیارت عاشورہ کے اس جملے کی روشنی میں، اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین فی الدنیا والآخرہ. پروردگار تو مجھے حسین کے صدقے میں دنیا اور آخرت میں عزتیں عطا فرما. یہ جو عزت ہے یہ کل انشاءاللہ عرض کروں گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ تشریف لائیے گا، فیملیز کو ساتھ لے کر آئیں، بچوں کو ساتھ لے کر آئیں. مجلس اور زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کل بھی، چونکہ ویک ڈے ہے لہذا مختصر کرنے کی کوشش کروں گا. کل امام حسین علیہ السلام کے فضائل پر بھی اور اس عزت پر کہ حسین کے صدقے میں کیسے عزت ملے گی بات ہوگی. مصائب بھی ان کے ہوں گے. آج مولا کائنات کی چونکہ بات ہوئی ہے لہذا میں منزل مصائب میں چاہتا ہوں کہ اس ہستی کا ذکر کروں جسے علی نے خاص کربلا کے لیے مانگا تھا. کل حسین کا ذکر تو آج باب حسین کا ذکر. باب حسین ہے ابو الفضل العباس علیہ السلام. حسین تک پہنچنے کا دروازہ. عباس کے نام کا ابجد بھی ہے 133. باب حسین کا ابجد بھی 133. باب میں با کے 2، الف کا 1، با کے 2، پھر حسین کے 128 ملا کر 133. اسی خاطر ہے کہ یہ ذکر 133 مرتبہ پڑھنے کی بہت تاکید ہے. اللہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. اے حسین کے چہرے سے غموں کو دور کرنے والے، آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ ہے، میرے غموں کو دور فرما دیں. جب تک عباس تھے حسین کے چہرے کی کیفیت کچھ اور تھی. یہ مقتل کا جملہ ہے، بان الانکسار علی وجہ الحسین. جب حسین عباس کے لاشے پر پہنچے، انکسار کہتے ہیں عربی میں ٹوٹ جانے کو، شکستگی ہوتی ہے نا چہرے پر، کہ یہ آثار حسین کے چہرے پر نمودار ہو گئے تھے، جیسے کوئی ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا. بان الانکسار علی وجہ الحسین. یہ جملہ آپ نے بہت مرتبہ سنا ہے عباس کے مصائب میں، لیکن جملہ آگے بھی ہے. مولا نے کہا تھا لعنت انکسر ظہری، عباس تو چلا گیا، حسین کی کمر ٹوٹ گئی، لیکن آگے فرمایا وشمت بھی عدوی، عباس دشمن تانے دے رہے ہیں. دشمن تانے دے رہے تھے حسین کو کہ وہ عباس کہاں رہ گئے جس پر بڑا ناز تھا. تو علی کے وارث ہیں عباس، محمد کے وارث ہیں حسین کربلا میں. ٹھیک ہے، جب مولا کائنات کا آخری وقت تھا 21 رمضان سے پہلے، تو علی نے اپنی ہر اولاد کا ہاتھ
حسن کے ہاتھ میں دیا تھا. اور پھر ایک حجرے سے گریے کی آواز بلند ہوئی. مولا نے کہا یہ کون بی بی گریہ فرما رہی ہیں؟ کہا ام البنین ہے کہ جو گریہ فرما رہی ہیں. ام البنین کو بلایا, اے بی بی ابھی علی زندہ ہے, آپ کے گریے کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ مولا آپ نے اپنی ہر اولاد کا ہاتھ مولا حسن کے ہاتھ میں دیا ہے, اللہ جانے میرے عباس سے کیا خطا ہو گئی ہے. ماشاءاللہ اولاد والے تشریف فرمائے, خدا کو غم عطا نہ فرمائے سوا غم امام حسین کی, آپ کی حاجات کو باب الحوائج کے صدقے میں پورا فرمائے. باب الحوائج ہے عباس. اور کیوں باب الحوائج ہے؟ اگر ہو سکا تو عرض کرتا ہوں. ابھی آپ نے ہر اولاد کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا, عباس کی کیا خطا ہے؟ کہ نہیں عباس کی کوئی خطا نہیں. عباس کو بلایا, حسین کو بلایا, عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا. کہ عباس آج سے تیرا مولا حسین ہے. اور ایک وصیت فرمائی تھی, لا تشرب الماء قبل ان یشرب اطفال الحسین. اے عباس اس وقت تک پانی نہ پینا جب تک حسین کے بچے پانی نہ پی لیں. یہ وصیت عباس کے دل پہ ایسی پیوست رہی کہ جب فرات پر بھی پہنچے, فذکر عطش الحسین, مقتل کا جملہ ہے, پانی کو دیکھا. یہ تاریخ انسانیت کا وہ واحد پیاسا ہے جو دریا تک پہنچا اور پیاسا واپس پلٹ آیا. 3 دن کا پیاسا دریا سے واپس پلٹ آیا. سلام عباس کی وفا پر, بلکہ پیاسے عباس نے دریا کو پانی پلا دیا, اس لیے کہ جو چلوں میں پانی تھا وہ فرات پر دے مارا. اور کہا کہ فذکر عطش الحسین, حسین پیاسے ہیں, سکینہ پیاسی ہیں, اصغر پیاسے ہیں. عباس واپس پلٹے. مصائب آپ کے وہی سنے ہوئے, ظاہر روایت تو میں کوئی بدل نہیں سکتا, لیکن جب دل پر چوٹ لگے تو آنسوؤں کی بھیگ حسین کی ماں فاطمہ زہرا سے طلب کر لیجئے گا. اس لیے کہ مصائب تو میں پڑھ سکتا ہوں, آنسو کوئی ذاکر نہیں دے سکتا, آنسو تو پھر بی بی ہی عطا فرماتی ہیں. اور کل میں نے عرض کیا تھا حسین پر رونے کا طریقہ کیا ہے, فقط آنسوؤں سے نہیں رونا. افتجزا, مولا نے کہا تو چیخ مارتا ہے یا نہیں حسین کے نام پر. ابو بصیر رو رہے تھے, مصائب ہو رہے تھے چھٹے امام کے سامنے. مولا نے کہا تو روتا کیوں نہیں؟ کہ مولا میں رو رہا ہوں, میرا رومال تر ہے. کہ ابو بصیر ایسے نہیں, ہمارے غم میں ویسے رویا کر جیسے ایک ماں کے سامنے اس کے جوان بیٹے کی موت ہو جائے. جزاک اللہ. صدائیں بلند ہو گئیں, غازی کا نام ہی ایسا ہے. یا ابو الفضل العباس, آپ کے چاہنے والے عزادار تشریف فرمائے اپنی اپنی حاجات کو لے کر. تم باب الحوائج ہو, آپ کو صدقہ مولا حسین علیہ السلام کا. جب پلٹے واپس عباس, دایاں ہاتھ قلم ہوا. عباس نے ایک شعر پڑھا, واللہ ان قطعتم عن یمینی فانی احامی ابدا عن دینی. خدا کی قسم چاہے تم نے میرا دایاں ہاتھ قلم کر دیا کف عباس پہ, پروردگار آپ کو کربلا لے کر جائے, وہاں یہ شعر آج تک لکھا ہوا ہے. چاہے تم نے میرا ہاتھ قلم کر دیا, انی احامی ابدا عن دینی, میں اپنے دین کی نصرت کرتا رہوں گا. عباس کا دین کیا ہے؟ آگے کا ان امام صادق یقینی. عباس کا دین حسین ہے, عباس کا دین امام ہے, یہ امام وقت. میں نصرت کرتا رہوں گا. بایاں بازو قلم ہوا, عباس نے مشق کو دانتوں میں سنبھال لیا. اب کیوں ہے عباس باب الحوائج؟ اصل تو مولا ہی جانتے ہیں, لیکن جو عباس نے مشق کو دانتوں میں سنبھالا تو گویا عباس کے ہونٹ ہلے. اب زبان حال سے کہہ رہا ہوں, عباس کے ہونٹ ہلے. کا پروردگار میری اپنی کوئی خواہش و منشا نہیں ہے, کسی طرح سے یہ پانی حسین کے بچوں تک پہنچ جائے. سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا, ایک تیر چلا جو مشق پہ لگا, سارا پانی بہنا شروع ہوا. کہ پروردگار تیری اپنی مصلحت ہے, لیکن دوسری دعا یہ ہے کہ اگر یہ پانی حسین کے بچوں تک نہ گیا تو پھر میری لاش بھی حسین کے خیموں تک نہ جائے. گویا ندائے پروردگار آئی, عباس ہم نے تیری پہلی دعا بھی رد نہیں کی, یہ امتحان کا وقت ہے, ہم نے اس دعا کے صدقے میں تجھے قیامت تک کے لئے باب الحوائج بنا دیا. اب جو تیرے در سے مانگے گا اس کی حاجت کو رد نہیں کریں گے. ابا شیخ, تھوڑا سا وقت ہے میرے پاس, گریہ کر لیجئے گا. شیخ خراسانی کربلا میں مصائب پڑھ رہے تھے مولا عباس کے حرم میں. سید قزوینی وہاں موجود تھے. شیخ خراسانی نے پڑھا عباس کے ہاتھ کٹ گئے, تیر برسنا شروع ہوئے کل مطر بارش کی طرح. ایک تیر عباس کی آنکھوں پہ لگا. یہ مصائب پڑے کربلا میں, بے پناہ گریہ ہوا. سید قزوینی آئے, شیخ خراسانی سے کہا دیکھ ایسی سخت روایت نہ پڑھا کر, صبر نہیں ہو پاتا, مصائب کی روایت سنی نہیں جاتی, اور پھر روایت ڈھونڈتے ہیں کہیں ملے کہیں نہ ملے, آئندہ سے روایت نہ پڑھنا. انہوں نے کہا جیسے آپ کا حکم ہو. اگلے دن پھر مجلس تھی, آئے سید قزوینی نے آ کے کہا کہ وہ روایت تو پھر پڑھ دینا جو تو نے کل پڑھی تھی عباس کے لیے. ابا انہوں نے کہا کل تو آپ نے منع کیا تھا, آپ پھر مجھے حکم دے رہے ہیں. کہاں کل جب تجھے منع کر کے گیا, رات کو خواب میں مولا عباس علیہ السلام کو دیکھا. جتنے سید ہیں وہ اس جملے کو سنے.
عباس آئے اور آ کر کہا اے قزوینی تو تو سید ہے، تو ہمارے مصائب کا ایسے انکار تو نہ کیا کر، تجھے کیا پتا کربلا میں مجھ پر کیا گزری تھی؟ کہتے میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا بیان کیجئے گا، کہ میرے ہاتھ کٹ چکے تھے، تیر برس رہے تھے، ایک تیر میری آنکھوں پر لگا۔ اچھا آپ خود سوچ کے بتانا، جب آنکھ میں کچھ چلا جائے سب سے پہلے کیا کرتے ہو؟ ذرہ بھی چلا جائے تو آنکھوں کو صاف کرتے ہیں۔ جس کی آنکھ میں تیر ہو، ہاتھ کٹ چکے ہو۔ عباس نے کہا میں نے سر کو جنبش دی، تیر نہ نکلا، میں نے سر کو چھکایا، زانوؤں کے ذریعے تیر نکالنا چاہا، سر پر گرز لگا، کٹے ہاتھوں والا مولا زمین پر گرا۔ علیکم من السلام، مولا میرا آخری سلام، ختم کر دیے میں نے مصائب۔ حسین پہنچے، کہ مولا میری ماں نے بتایا تھا، میں نے پہلی زیارت آپ کے چہرے کی تھی جب دنیا میں آیا تھا، اب جا رہا ہوں آخری زیارت آپ کے چہرے کی کرنی ہے، ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، مولا زحمت نہ ہو تو یہ خون صاف کر دیجئے گا، اور یہ زحمت بھی نہ دیتا اگر ہاتھ سلامت ہوتے مولا۔ حسین نے عباس کی آنکھوں سے خون صاف کی، عباس نے حسین کو دیکھا، کہا الوداع مولا، خدا حافظ، وصیت کر چکے تھے لاشا نہ لے جانا، اسی خاطر ہے یہ جملہ سنیے گا، ہر شہید کا تابوت اٹھتا ہے، اکبر کا تابوت، حسین کا تابوت، لیکن عباس کا تابوت نہیں اٹھتا، عباس کا علم اٹھتا۔ اس لیے کہ حسین نے عباس کا علم لیا۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، حسین چلے جو کربلا جا چکے وہ جانتے ہیں، کفے عباس خیمگاہ سے بہت دور ہے، تو بچوں کو نہیں معلوم کیا ہو چکا ہے، علم آ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہونا شروع ہوئے، دیکھو عباس آ رہا ہے، دیکھو عباس آ رہا ہے، دیکھو پانی آ رہا ہے۔ کسی کی کبھی ایسے آس نہ ٹوٹے جیسے سکینہ کی آس ٹوٹ گئی۔ حسین علم لے کر پہنچے، آخری جملہ، جب تک یہ نام عباس کے مصائب پورے نہیں ہوتے، حسین پہنچے، سکینہ نے دیکھا علم آ گیا، علمدار نہ آیا، کوزہ چھوڑ دیا، کہا بابا پانی نہیں چاہیے، بابا چچا کو واپس بلا دو۔ فضل العباس وسيعلم الذين ظلموا على محمد أيام انقلب ينقلبون۔ یا غازی ابو الفضل العباس، اللہ جانے کون کس کس حاجت کو لیے یہاں بیٹھا ہوا ہے، حاجات طلب کرنے کے لیے۔ مولا اگر کوئی آپ کے در پر آئے اور خالی ہاتھ واپس چلا جائے تو پھر وہ کس کے دروازے پہ جا کے مانگے گا؟ عباس نہ صرف عباس باب الحوائج ہیں، عباس کی ماں ام البنین بھی باب الحوائج ہے، ام البنین بیٹوں کی ماں۔ آپ میں سے بہت سے خوش نصیب ہیں نا قبر عباس پر گئے، لیکن ام البنین وہ مدینہ میں تھی، وہ قبر عباس میں نہیں جا سکی تھی، لہذا جنت البقیع جاتی تھیں، اپنی انگلی سے عباس کی قبر بنا لیتی تھی اور وہاں بیٹھ کر کہتی تھی عباس لوگ مجھے بتاتے تیرے بازو قلم کیے گئے عباس۔ بس میں دعا کی منزل پر ہوں، آنکھوں میں آنسو ہیں، یہی دعا کریں گے انشاءاللہ۔ عباس لوگ مجھے بتاتے تیرے سر پر گھوڑ زبار آ گیا، عباس مجھے یقین نہیں آتا تو اتنا شجاع تھا، ایک ماں کی فریاد بچے کے لیے۔ عباس کا اس سے بڑا مرثیہ کوئی کہہ نہیں سکتا جو ام البنین نے خود کہا کہ عباس مجھے یقین نہیں آتا تو اتنا شجاع تھا، کس کی اتنی جرأت ہے تیرے ہاتھ قلم کرتا، کس کی اتنی جرأت تھی تیرے سر پہ گرز مارتا، تو علی کا بیٹا ہے، تو وارث حیدر ہے۔ لیکن ہاں عباس جب میں یہ سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے مارے گا عباس جب میں یہ سنتی ہوں کہ عابد بیمار کو ہتھکڑیاں پہنائی گئیں، اور سب سے بڑھ کر یہ جملہ کلیجے کو چیر دیتا ہے، عباس میں یہ سنتی ہوں کسی نے زینب کی چادر چھین لی عباس، تو مجھے یقین آ جاتا ہے، اس لیے کہ اگر تو زندہ ہوتا کسی کی جرأت نہ ہوتی کہ سکینہ کو تماچے مار سکتا۔
زینب کی چادر چھین سکتا. عباس ام البنین کا فخر ہے عباس، بیویوں کا آسرا ہے عباس، سکینہ کے دل کا سکون ہے عباس. یا ابا الفضل عباس، ہم اور آپ کے چاہنے والے، آپ کے در کے فقیر، آپ سوچئے روضہ ابا الفضل عباس کا منظر، اور یہیں سے ایک سلام آقا ابا الفضل عباس کی خدمت میں، یہ کہتے ہوئے یہی جملہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین. آپ تشریف لے جائیے گا گھر میں، کبھی موقع ملے بعد میں 133 مرتبہ پڑھیے گا. آج ہم اسے 3 دفعہ مل کر پڑھتے ہیں ساری حاجات کے لیے انشاءاللہ مل کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. اتنے مومنین ماشاءاللہ مل کے یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. یا کاشف کرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع. سبحان اللہ، کیا کہنے آپ کے نام امام حسین پر. یا وجیہان عند اللہ اشفع. کچھ مومنین نے خاص دعائے صحت کا ہے اور آپ سب کی حاجات کے لیے آخری مرتبہ ہے. یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. جزاک اللہ.